من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی سال کا چھٹا مہینہ جمادی الاخر، اس کا پہلا دن اور پہلا جمعہ ہے. مہینے کے آغاز پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی کہ چاند دیکھا کرو، سلامتی کی دعا مانگا کرو. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، اہل محلہ کے لیے، پوری سرکار امت کے لیے باعث سلامتی بنائے. یہ مہینہ 22 جمادی الثانی یار غار، یار مدار، امام الصحابہ سید الصحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا مہینہ، ان کے یوم کا انشاءاللہ اگلے جمعے سے ہم ان کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے. آج کا عنوان تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیونکہ ہم قرآن پاک کے ابتدائی اور آغاز سے جو آیات نازل ہوئی ان سے روشنی لے کر وَلَضَّالِّينَ آمین اس سے بیان ہوا. اس سے اگلا بیان اسی روشنی میں ہوا. تعوذ جو ہے آج کے ہمارے بیان کا موضوع بڑا پرمغز اور پرفکر ہے اور بڑی اصلاحی اور تربیتی اس میں سے باتیں ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق مسائل بیان کرنے، سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. تعوذ کسے کہتے ہیں؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اگر ہم سادہ اور آسان لفظوں میں تعوذ کا مفہوم جاننا چاہیں تو سادہ لفظوں میں یہ ہوگا کہ بندہ اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرے یا اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرنا، اسے تعوذ کہتے ہیں. اور جب بھی ہم قرآن پڑھیں، یہ قرآن پڑھنے والے پر لازم ہے اور یہ
قرآن پاک کا پہلا ادب ہے کہ وہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد قرآن پڑھنا ہے۔ بندہ پہلے یہ کہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، پہلے رب کی پناہ مانگنے کا حکم ہے، یہ واجب فرض ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے سورہ نحل میں، آیت نمبر 98 ہے، میرا رب فرماتا ہے بھائی اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو پہلے اللہ سے شیطان کی پناہ مانگو، اس مردود کی پناہ مانگو، کیونکہ حکم آ گیا رب کا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اس لیے جب بھی کوئی قرآن پڑھے گا، مرد ہو عورت ہو، زبانی پڑھے دیکھ کے پڑھے، جب بھی کوئی قرآن پڑھے گا تو اس پر لازم ہے کہ پہلے وہ شیطان سے پناہ مانگے، پہلے اس مردود پر لعنت کرے، پھر قرآن پڑھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ رجیم جو ہے نا، میں پناہ مانگتا ہوں اس شیطان لعنتی سے، اس رجیم سے، تو پڑھنا ہے رب کا قرآن، لیکن اللہ فرماتا ہے پہلے میرے دشمن پر لعنت کرو پھر میرا قرآن پڑھو۔ یہ ہے سادہ خلاصہ کہ جب حکم جو آ گیا کہ قرآن اس وقت تک نہیں پڑھنا جب تک اعوذ باللہ نہیں پڑھنا، تو آپ کوئی بھی قرآن کی سورت پڑھنا چاہیں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ مزمل پڑھیں، کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھنا چاہے، رب فرماتا ہے نہیں، سورہ یاسین بھی پڑھنی ہے، پہلے میرے دشمن پر لعنت کرو، پہلے شیطان لعین کو رجیم کہو اور اس سے میری پناہ مانگو۔ تو سوال تو بنتا ہے نا، یا اللہ ہم نیکی کرنے لگے ہیں، ہم قرآن پڑھنے لگے ہیں، تو ہمیں فرماتا ہے شیطان پہ لعنت کرو پہلے پھر قرآن پڑھنا، تو سوال تو بنتا ہے نا، یا اللہ نیکی کرنی ہے تو یہ شیطان بیچ میں کہاں آ گیا؟ ہم تو قرآن پڑھنے لگے ہیں اور تو فرماتا نہیں پہلے اس پہ لعنت کرو پھر قرآن پڑھو۔ تو اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، اس پہ بھی بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ایک حکمت، ایک راز، ایک فلسفہ میں یہ نظر آتا ہے، رب فرماتا ہے تم پڑھنے لگے ہو قرآن، تم کرنے لگے ہو نیکی، تم میرا کلام پڑھنے لگے ہو، تو پہلے میرے دشمن سے نفرت کرو، اس لیے کہ جتنی تمہیں میرے دشمن سے نفرت ہوگی اتنی میری رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں بھی جب بھی قرآن پڑھنا ہے پہلے اللہ کے دشمن کی پناہ مانگنی ہے اور اس لعین پر پہلے لعنت کرنی ہے۔ حضرات گرامی، یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھی، شیطان جو تھا نا یہ رب کو مانتا تھا، رب کی عبادت کرتا تھا، اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا، توحید کا انکار نہیں کیا، عبادت سے منکر نہیں ہوا، رب کی عبادت سے اس نے تو چپے چپے پہ سجدے کیے، شیطان نے چپے چپے پہ سجدے کیے، یہ منکر کا ہوا جب اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو۔ سبحان اللہ۔
تو پتہ چلا کہ رب کا منکر نہیں تھا، نبی کی تعظیم کا منکر تھا، اللہ کے نبی کا دشمن تھا۔ تو اس نے توہین کی آدم کی۔ اللہ نے فرمایا مجھے اپنی عبادت سے غرض نہیں، جو میرے پیارے کا منکر ہوگا وہ میرا بھی منکر ہوگا۔ جو میرے پیارے کا منکر ہے وہ کیا ہے؟ بولو بولو کھولو۔ اس نے اللہ کے پیارے کی توہین کی ہے، اس نے اس کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا تو اتنا بڑا دشمن ہے کہ اس سجدہ کے تعظیمی کی وجہ سے، اس انکار کی وجہ سے رب فرماتا ہے میں نے اپنی ساری جو تو میری بندگی کرتا رہا ہے، مجھے سجدے کرتا رہا ہے، چپے چپے میں عبادت کرتا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ ساری عبادت مردود ہے اس لیے کہ تو نے میرے پیارے کی تعظیم نہیں کی۔ اب یہاں ایک جملہ میں دینے لگا، دیکھتا ہوں کتنے سمجھتے ہیں۔ جو آدم کی تعظیم نہ کرے رب اس کی قبول نہیں کرتا، جو مصطفیٰ کی تعظیم نہ کرے۔ جو آدم کا گستاخ ہو رب اس کے سجدے مردود کرتا ہے، تو جو آدم کے امام اور آدم کے بھی آقا کا گستاخ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بے ادب ہو، گستاخ ہو، رسول کی توہین کرے تو وہ کتنا مردود ہوگا۔ حضرات گرامی آئیے ہم قرآن حدیث سے جانیں کہ یہ جو ظالم مردود لعنتی شیطان ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس سے ذرا پردہ اٹھائیں قرآن کی روشنی میں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں ارشاد فرمایا کانا من الجن، یہ شیطان جنات میں سے تھا، جنوں میں سے تھا، اور کتابوں میں اس کا نام عزازیل آیا، عزازیل۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اور سیاستہ میں یہ حدیث ملتی ہے، سرکار فرماتے ہیں یہ تمہارے جسم میں جیسے خون دوڑتا ہے ایسے ہی تمہارے جسم میں شیطان دوڑتا ہے۔ یہ اس کا تعارف ہے۔ ہر آن خون کی حرکت جاری ہے، حضور فرماتے ہیں اسی طرح شیطان جو ہے، جس طرح تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے اسی طرح تمہارے جسم میں شیطان دوڑتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انہوں نے جو پیارے آقا کے فرمان سنے تو پھر وہ آگے تشریح بھی پوچھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، ہر انسان کے ساتھ۔ صحابی نے ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے اسے مسلمان کر لیا۔ تو شیطان اس کا معنی کیا ہے اور اس کا بنیادی تعارف کیا ہے؟ بیان پہلی دفعہ آپ سن رہے ہیں تو متوجہ ہو کے سنیں، کیونکہ اس طرح کے بیان کبھی کبھی ملتے ہیں۔ شیطان کا معنی ہے، عربی لغت میں کئی معنی آئے ہیں، لیکن پہلا معنی ہے دوری، دور ہو جانا۔
اور دوسرا معنی ہے ہلاک ہو جانا، ہلاکت۔ دوری کیا کہ جب اس نے جناب آدم کو سجدے سے انکار کیا تو اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تو اس کا پہلا مفہوم یہ ہے کہ رحمت سے دور ہو گیا، اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ اور دوسرا، ہلاک کیسے ہوا؟ چونکہ خالی اس نے انکار نہیں کیا، اس نے تکبر بھی کیا۔ جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس وقت مردود نہیں ہوا۔ اللہ نے پوچھا تھا اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو پھر اس نے لاجک پیش کی، عقل دوڑائی، عقل، لاجک پیش کی، عقل دوڑائی۔ کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنا ہے۔ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنا ہے۔ آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، میں بہتر ہوں۔ یہ قرآن و حدیث کا خلاصہ دے رہا ہوں۔ اس نے لاجک پیش کی تھی کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ تو اس نے جب عقل لڑائی، بغاوت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقل کی وجہ سے، اس لاجک پیش کرنے کی وجہ سے اور اس تکبر کی وجہ سے اسے ہلاک کر دیا۔ تو دوسرا مفہوم شیطان کا یہ ہے ہلاکت۔ ایتھے میرے ذہن دے وچ مفتی خادم امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ، میں اقبال دے شعر پہلے بھی پڑھتا ہوں سا، لیکن حضرت خادم صاحب فرمایا کرتا ہوں 10 اقبال ہے نا، سبحان اللہ، اقبال 10 ہے نا۔ تو میں بھی کہتا ہوں 10 اقبال، شیطان مردود کیوں ہوا؟ تو اقبال کہتا ہے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، انہیں عقل لڑائی سی، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ انہیں عقل پیش کی تھی کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ تین مٹی سے بنا ہے، یہ لاجک پیش کی۔ اقبال کہتا ہے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقلیں جو ہے نا، اللہ کے حکم کے سامنے عقلیں لڑانا یہ ہلاکت ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقل قربان کرو۔ اقبال کہتا ہے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ ویسے ہمارے بزرگوں نے اور علماء نے شیطان کے 3 وصف لکھے، 3 خوبیاں لکھی ہیں۔ شیطان میں بھی خوبیاں تھیں۔ اگر تھوڑی توجہ ہو تو چونکہ یہ تعارف ہے، اس سے ہم نے بڑے پہلو لینے ہیں، اس سے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اس سے ہم نے تربیت لینی ہے۔ شیطان عالم تھا، عالم، بولو بولو بھائی، عالم تھا نا، عالم کہتے جاننے والے کو، علم والے کو عالم۔ شیطان عالم تھا، شیطان عابد تھا۔ عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو۔ بھئی عالم تھا نا تو لاجک پیش کی نا کہ یا اللہ خلقتہ من نار، مجھے آگ سے بنایا،
آدم کو مٹی سے بنایا، آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے، تو عالم تھا لاجک پیش کی نا، علم تھا. تو شیطان عالم تھا، عابد بھی، چپے چپے میں سجدہ سنتے تو ہونا نا، تو عبادت گزار بھی، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا. عارف کہتے ہیں جسے معرفت ہو. شیطان عارف بھی تھا. یہ 3 وصف شیطان کے علماء نے لکھے. عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی. عارف کہتے ہیں جو معرفت جانے، معرفت کی بات. اور معرفت کی بات شیطان کو کیسے پتا تھی؟ اس نے کیسے جانی؟ وہ اس لیے کہ جب اللہ کا جلال آیا تو رب نے فرمایا نکل جا، فخرج فإنک رجیم، نکل تو لعنتی ہے. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں. فخرج انک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین. نکل تو مردود ہے، تجھ پہ قیامت تک لعنت ہے. تو چونکہ معرفت رکھتا تھا، جانتا تھا، عارف تھا، کہنے لگا یا اللہ مجھے مہلت دے. تو معرفت کیا تھی کہ عین جلال کے وقت بھی رب کی رحمت اس سے جدا نہیں ہوتی. یہ اس کو معرفت تھی کہ عین جلال کے وقت بھی رب العالمین کی رحمت اسی طرح موجود رہتی ہے. تو یہ جلال تھا اللہ کا. نکل، تو لعنتی ہے، تو مردود ہے. اس وقت جلال کے وقت بھی کہنے لگا یا اللہ مجھے مہلت دے. تو اللہ نے مہلت دے دی. تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ یہ جانتا تھا کہ جلال خدا کے وقت بھی رحمت موجود ہوتی ہے. اللہ کے جلال کے وقت بھی رحمت، اس کی رحمت جدا نہیں ہوتی. وہ کہتا میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے، میری رحمت ہر چیز پہ غالب ہے. تو چونکہ یہ جانتا تھا کہ بے شک اللہ کا غضب بھڑک چکا ہے، اس کی لعنت مجھ پہ برس چکی ہے، میں مردود ہو گیا ہوں، لیکن پھر بھی سوال کیا کہ مجھے مہلت دے. تو اسے مہلت مل گئی، اسے مہلت. اور میرا سوال بنتا ہے یار اگر لعنت برس رہی ہو، لعنتی بن گیا ہو اور مردود ہو گیا ہو، اس جلال اور غضب کے عالم میں بھی رب کے سامنے کوئی سوال کرے، اللہ اس کا نہیں ٹالتا. تو اگر تو اللہ کے بارگاہ میں ندامت سے سوال کرے تو تیرا سوال کیوں ٹالے گا؟ تو شیطان میں 3 وصف تھے. عالم تھا، عابد تھا، عارف تھا. پھر ٹھوکر کیوں لگی؟ پھر مردود کیوں ہوا؟ پھر راندہ درگاہ کیوں ہوا؟ بھئی عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، تو مردود کیوں ہوا؟ مردود کیوں ہوا؟ علماء نے بڑا پیارا یہاں نقطہ لکھا مفسرین. تھوڑا یہ سبحان اللہ کے بڑا پیارا. وہ فرماتے ہیں بندہ عالم بھی ہو، عبادت کرنے والا بھی ہو، جاننے والا بھی ہو، معرفت بھی ہو، تو پھر کیوں مردود ہوا؟ پھر کیوں راندے درگاہ ہوا؟ پھر کیوں اسے ٹھوکر لگی؟ تو وہ فرماتے ہیں شیطان عالم بھی تھا، شیطان عابد بھی تھا، شیطان عارف بھی تھا، لیکن عاشق نہیں تھا. میں کیسے سمجھاؤں؟ عاشق نہیں تھا. عاشق ہوتا تو یہ نہ دیکھتا کہ میں آدم کو سجدہ کر رہا ہوں. عاشق ہوتا تو کہتا میرے مولا کا حکم ہے، میرے مولا
کی حیثیت کیا ہے؟ تو ٹھوکر اسے اس وجہ سے لگی کہ وہ عاشق نہیں تھا، وہ عاشق اور سنیاں تیرا عقیدہ تیری عقیدت. بڑے بڑے عالم بھی ہوتے ہیں، ہر فرقے میں عالم ہے، ہر فرقے میں عابد ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ عابد وہ ہی ہے، ہر فرقے میں عابد ہے، ان میں عارف بھی ہیں، پر جب عشق کی بات آئے گی تو سنیوں کے گھر میں آئے گی. کبھی اعتراض نہیں کرتا. سنی کہتا ہے رب نے دیا جو دیا جتنا دیا، محبوب کو جتنا دیا، جان دینے والا جانے یا لینے والا جانے. اور دوسرے کہتے ہیں یہ دیا اور یہ نہیں دیا، یہ دیا اور یہ نہیں دیا، اتنا دیا اور اتنا نہیں دیا. ہم کہتے ہیں تنقید نہیں، جہاں عشق ہوتا ہے وہاں اعتراض نہیں ہوتا. اور دوسرے کہتے ہیں جی نور ہے یا بشر ہے فلاں ہے، ہم کہتے ہیں تنقید کا ہے کیا، رب کا محبوب ہے، رب کا محبوب ہے. دوسرے کا اختیار ہے یا نہیں ہے، اس چیز کا ہے یا اس کا نہیں ہے. اختیار میں ہوتا تو یہ نہ کر لیتے. ہم کہتے ہیں یہ تنقید جو ہے یہ عاشقوں کی علامت نہیں ہے، یہ عاشقوں کی علامت ہے. اور اعظم نے کیا خوب کہا، کہتا ہے محبوبات نقطہ چینی جڑا کرن تو بعد نہیں ہوتا، اور اصل منافق جانو اس نو وہ جھوٹا پیار دیتا. سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا موڑ موڑ اے فرماندا، اعظم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہیں آندا. اعظم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہیں آندا. تو وہ عبادت بھی اس کی مردود ہو گئی، علمیت بھی مردود ہو گئی، عرفیت بھی مردود ہو گئی، کیونکہ عشق نہیں تھا. اعظم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہیں آندا. تو حضرات گرامی اس وجہ سے وہ ٹھوکر کھا کے گرا کہ اس کے اندر عشق نہیں تھا. حضرات گرامی قرآن پاک میں آدم اور ابلیس 7 بار ان کا ذکر آیا ہے، آدم اور ابلیس کا. اور سورہ فاتحہ میں رب فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. رب فرماتا ہے میرے بندو بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے. اے انہاں دا بیلی جڑے چپ کیتے بولو نا، شیطان تمہارا دشمن ہے. جنہ جنہ دا دشمن ہے اونچا بولو شیطان تمہارا دشمن ہے. رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں، ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، اے تسی بھی انہوں دشمن سمجھو، وہ تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے دشمن سمجھو. بولو بولو تم بھی اسے دشمن سمجھو. تو شیطان کے جو مظاہر ہیں وہ کیا ہے، اس کا طرز عمل کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. ابھی جو میں نے بیان کیا تو پہلا طرز عمل شیطان کا یہ ہے کہ وہ متکبر ہے. تو تکبر جو ہے یہ شیطان کا طرز عمل ہے. دوسرا ہے حسد. پہلے اس نے تکبر کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، یہی ہے نا قرآن کا خلاصہ، میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ میں نہ آگ سے بنا ہوں. پہلا تکبر اور دوسرا تھا حسد. حسد یہ تھا کہ مجھے سجدہ نہیں ہوا، میں اتنا عبادت گزار، اس کو سجدہ ہو گیا، تو یہ حسد تھا. اور تیسرا تھا غلطی پہ اڑ جانا.
یہ 3 اس کے مظاہر بیان کیے گئے، 3 اس کے طرز عمل ہمیں ہمارے سامنے آئے۔ پہلا کیا ہے؟ تکبر، دوسرا حسد، تیسرا غلطی پہ اڑنا۔ تکبر ہم جانتے ہیں نا کہ شیطان نے تکبر کیا، میں بہتر ہوں، میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنا، میں بہتر ہوں، تو یہ تکبر تھا۔ دوسرا حسد، جل گیا کہ آدم کو خلیفہ کو بنایا گیا، مجھے کیوں نہیں بنایا گیا، یہ حسد تھا دل میں۔ اور تیسرا تھا غلطی پہ اڑ گیا، غلطی پہ اڑا۔ جب اللہ نے فرمایا نا سجدہ کرو، شیطان نے نہیں کیا، الا ابلیس، شیطان نے نہیں کیا، فرشتوں نے کیا۔ اور جب اللہ نے پوچھا اور یہ مردود ہوا، اڑا رہا اپنی غلطی پہ، فرشتے پھر سجدے میں گئے، تو یہ اڑ گیا، وہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ تو غلطی پہ اڑنا یہ اس کا تیسرا عمل ہے۔ آئیے ہم اس سے اصلاح کریں اور اصلاحی پہلو دیکھیں، تربیت کریں۔ پہلا طرز عمل تکبر، تو کیا ہمارے یہاں یہ اس کا طرز عمل موجود ہے یا نہیں ہے؟ ہم اصلاح کریں نا اپنی۔ شیطان کا طرز عمل ہے تکبر، تو آج ہمارے ہاں ہے یا نہیں ہے، یا ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ آج ہم اپنی دولت کی بنیاد پر، اپنی کچھ